شہداء کی تکریم کرو، شہداء کی یادوں کو زندہ رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ یادیں جب زندہ رہیں گی تو معاشرے میں شہید پیدا ہوں گے۔ اگر یہ یادیں زندہ نہ رہیں، ہماری زندگیوں میں ہیروز اور اسوہ اور نمونہ شخصیات ان شہداء کی جگہ کوئی اور قرار پائے تو یقینی طور پر ہم اللہ تک تو پہنچ نہیں سکتے، لیکن دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان ضرور اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو صرف زندہ نہیں رہنا ہے۔ اگر ہم نے تعلیم حاصل کرنی ہے تو صرف تعلیم حاصل نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم نے شادیاں کرنی ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، دولت کمانا ہے، خدمت کرنی ہے، بس کریں تجارت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، تو صرف یہ کام نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنا ہے ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف کے تحت۔ اور وہ ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ کو پا سکوں اور اس راہ پر چل سکوں جو راہ مجھے حسین ابن علی سے جوڑتا ہے۔ جو راستہ، یہ راستہ شہداء کا، حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ اس لیے یہ راستہ پاکیزگی کا راستہ ہے، چونکہ حسین ابن علی کا راستہ ہے۔ آپ ہندوؤں کو دیکھیں، ان کے بھی جب لوگ مرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لوگ شہید ہو گئے۔ چائنیز کو دیکھیں جن کا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب ان کا بھی کوئی مرتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے یہ لوگ شہید ہو گئے۔ آپ اسرائیلیوں کی طرف چلے جائیں، وہ بھی اسی طرح کے مقدس کلمات استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ کے شہید اور ان کے شہداء میں فرق کیا ہے؟ یہ شہداء پاکیزہ نور ہیں اور اس نور کو آپ کی روح میں اس طرح سے بکھیرتے ہیں کہ جب آپ ان شہداء کے دامن سے متصل ہوتے ہیں تو مادہ اور زمین کی ان پست نعمتوں سے بالاتر ہو کر آپ ایک اعلیٰ اور عرفہ ہدف کے تحت زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد قرار دیتے ہیں۔ ان شہداء کے پاکیزہ خود کی وجہ سے یہ جو شہداء ہمارے شہداء، ہمارے زمانے دین نے جنہیں شہید کہا، یہ وہ شہداء ہیں جن کی یاد ہمیں پاکیزہ بناتی ہے۔ کربلا دیکھیں 61 ہجری اور آج 1444-45 ہجری، کتنا عرصہ گزر گیا؟ تقریباً 1400 سال۔ لیکن اس قوم کو کس چیز نے اتنی پاکیزگی عطا کی؟ کس چیز نے اتنی باطنی نورانیت سے نوازا؟ کس چیز نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز سکھائی؟ کس چیز نے ظلم اور عدل کی پہچان کرائی؟ شہداء کے اس پاکیزہ خون نے۔ لہذا وہی شخص جو میدان جہاد میں حسین ابن علی کا تابع اور فرمان بردار ہے اور اللہ کے دشمن کی گردن کاٹتے ہوئے پوری طاقت ایمانی کا مظاہرہ کر کے اطمینان سے اللہ کے دشمن کی گردن کاٹتا ہے اور اس کو فنار کرتا ہے، جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے تو ایک مچھر کو مار نہیں سکتا، ایک مچھر کو مار، ایک مکھی کو مار نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ جو عمل ہے اللہ کی راہ میں ہے، اس لیے جو اللہ کا دشمن ہے اس کو مٹانا ہی اللہ کی الوہیت اور بندگی ہے۔ اور یہاں پر ایک مکھی کو پکڑ کر اس کے پر اترنا اور اس کے پر کاٹنا، یہ اگرچہ وہ مکھی ہے لیکن ظلم ہے، اور علی اور حسین کے پیروکار اس ظلم پر بھی کبھی تیار نہیں ہوتے۔